دوستو، اگر آپ ایک اچھا عامل بننا چاہتے ہیں، وہ بھی صرف ایک دن کے عمل سے، بنا کسی پرہیزگاری کے آپ عامل بن سکتے ہیں۔ اگر بننا چاہتے ہوں تو آپ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بے شمار فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک عمل RCPL چینل کے پیارے ناظرین، آپ کا اس چینل پر خیر مقدم ہے۔ میں علائی آپ کی خدمت میں آج ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو دور حاضر میں بہت سارے لوگوں کو ایسی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں کوئی ایسا عمل بتایا جائے جو ایک رات میں بہترین پاورفل عامل بن جائے اور لوگوں کو اس سے بے شمار فائدہ حاصل کرائے اور خود بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ دوستو، اگر آپ اس وظیفے کی طرف جاننا چاہتے ہو تو وہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے۔ بنا کسی پرہیزگاری کے، بنا کسی چیزوں کے، آپ کو صرف ایک رات میں شب معراج کا عمل کرنا ہے۔ شب معراج جو 26 کا دن گزر کر جو 27 کی شب ہوگی، رات ہوگی، اسی رات میں آپ کو یہ عمل یا اللہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی آپ ملاحظہ کریں اور اس کے وصول و ضابطے کو بھی سمجھیں۔ سب سے پہلے اگر آپ نے اس عمل کا ارادہ کر لیا تو آپ کو چاہیے کہ کم سے کم آپ 11 روپیہ یا اپنی صلاحیت کے حساب سے کچھ صدقہ کریں، کچھ لوگوں کو خیرات یا صدقہ وغیرہ کر دیں جو آپ سے ہو سکے۔ اس کے بعد آپ کو صبح غسل کرنا ہے، صبح کی نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ غسل کر لیں، پھر اس کے بعد آپ دن بھر صاف ستھرا کپڑا پہنیں اور دن بھر آپ کو 2-4 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ کھانے پینے میں آپ بہتر ہو کہ روزہ رکھیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھے ہوں تو کم سے کم آپ کو چاہیے کہ بھر پیٹ کھانا نہ کھائیں، اور کھانے میں بھی بہت ہی مختصر کھانا، جیسے دال روٹی وغیرہ، جیسے لہسن پیاز اور پان بیڑی گٹکا وغیرہ کے اگر آپ عادی ہیں تو ان چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا ہے۔ ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے مکمل دن بھر۔ پھر اس کے بعد آپ کو یہ ترکیب، یہ عمل کو رات میں کرنا ہے۔ یہ عمل رات میں کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی علیحدہ یعنی خالی کمرہ ہونا چاہیے جہاں کسی کا آنا جانا نہ ہو، آپ کو کوئی اس رات ڈسٹرب نہ کرے۔ اب اس کے بعد آپ کو اس جگہ پہ کوئی خوشبودار اگربتی کو روشن کر لینا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو وہیں نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد یا پھر آپ چاہیں تو نماز پڑھنے کے کچھ دیر کے بعد جب آپ کو محسوس ہونے لگے کہ لوگ اب یہاں پہ سو پڑ گئے ہیں، لوگ اطمینان ہو گئے ہیں، تو آپ اس وظیفے کو تب شروع کریں، زیادہ اچھا رہے گا، ورنہ بیچ بیچ میں کوئی ڈسٹربنس ہونے کی وجہ سے آپ کا عمل خراب ہو سکتا ہے۔ اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو 100 دانے والی تسبیح لے لینی ہے، یا پھر آپ چاہیں تو اس کے علاوہ کوئی الیکٹرانک آپ کے پاس اگر گنتی کرنے والا کوئی چیز ہو، جیسے تسبیح دانہ وغیرہ جو آج کل موبائل وغیرہ میں بھی گنتی کی جاتی ہے، اگر آپ کے پاس وہ ہو تو وہ بھی زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اس میں کاؤنٹنگ کچھ زیادہ ہے۔ لفظ اللہ کا وظیفہ ہے اور کچھ نہیں، صرف لفظ اللہ کا ہی وظیفہ کرنا ہے، لیکن اس کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس کوئی ایسی چیزیں ہونا چاہیے جس سے بآسانی آپ گنتی کرتے ہوں۔ اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ کوئی خوشبودار اگربتی، جیسے سندل یا عود کی اگر اگربتی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو جو آپ کو میسر ہو آپ اگربتی منگا لیں۔ منگانے کے بعد آپ وہاں پر خوشبودار کر دیں۔ اس کے بعد آپ کو مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور آپ کو شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے جسمانی حصار کرنی ہے۔ جسمانی حصار کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ کو یاد ہو اسے پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ کو آیت الکرسی 3 مرتبہ، اور قل یا ایھا الکافرون سورہ کافرون کو 3 مرتبہ، قل ھو اللہ احد سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الناس یعنی سورہ ناس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو جو ہے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے یہ رباعی: سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ آپ اس وظیفے کو پڑھ لیجئے گا، اس رباعی کو پڑھ لیجئے گا۔ یہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا یہ بہترین وظیفہ ہے، آپ اسے پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ اپنے ہتھیلی پہ دم کریں اور پورے جسم پہ اسے مل لیں۔
یعنی پورے جسم کو سر سے لے کے پیر تک گھما لیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک چوک مٹی یا چھری آپ کو اپنے پاس رکھنا ہے، اس کے نوک پر پھر اسی چیز کو دم کرنا ہے، اور آپ کا جہاں تک ہاتھ پہنچ رہا ہو آپ گھما کر کے چاروں طرف ایک گھیرا لگا لیں۔ اگر آپ کا پکے کا ہے تو آپ چوک مٹی رکھیے، اس کے ذریعے سے آپ جو ہے پوری طرح سے گھیر لیجئے، اور چاروں طرف سے گھیرنے کے بعد آپ کو بیچ میں بیٹھ جانا ہے۔ اس میں کسی طرح کا کوئی ڈر خوف کا معاملہ نہیں ہے، لیکن حصار کرنا ضروری ہے۔ کسی بھی عمل میں حصار اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو کوئی ایسی ارواح جو بد ارواح ہے وہ آپ کو خلل نہ پہنچا سکے، اس لیے اس میں آپ کو کر لینا چاہیے۔ اور چونکہ یہ معکل والا عمل ہے، اس لیے اس میں ضروری ہے کہ آپ حصار بالکل کر لیں۔ جب آپ نے حصار کو کر لیا ہو تب اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ 3 مرتبہ یا کم سے کم 11 مرتبہ، بہتر ہو کہ آپ 11 مرتبہ درود ابراہیم یا آپ کو جو بہتر درود پاک یاد ہو آپ اس درود پاک کو پڑھ لیں۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو 16,000 مرتبہ یا اللہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ کا وظیفہ 16,000 مرتبہ، یہ صبح کی اذان سے پہلے پہلے یہ پورا ہو جانا چاہیے۔ آپ کو اس وقت بیٹھنا ہے، انداز کر لیجئے کہ آپ کے لیے بہتر وقت کون سا ہوگا۔ میں آپ کو اگر مجھ سے سجیشن لے تو میں یہی کہوں گا کہ کم سے کم آپ کوشش کیجئے کہ 10 بجے آپ بیٹھ جائیے، 10 بجے یا 11 بجے بیٹھ جائیے، انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ کا صبح سے پہلے پہلے یہ وقت کلیئر ہو جائے گا اور بآسانی آپ کا وظیفہ پورا ہو جائے گا۔ اور آپ کو یہ تسبیح کو ٹوٹل 16,000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو ایک خاص اور خیال رکھنا ہے کہ گنتی میں کوئی گڑبڑی نہ ہو، گنتی کا پورا خیال رکھیں، اور کسی طرح کی نیند یا غنودگی ظاہر نہ ہو۔ اس لیے بہتر ہو کہ آپ دین میں سو لیں تاکہ رات میں آپ کو ایسا نہ ہو کہ آپ کو نیند آنے لگے اور اس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ سے دانہ گر جائے، تسبیح گر جائے اور پھر آپ کی گنتی گڑبڑ ہو جائے۔ تو اگر آپ نے گنتی کو گڑبڑ کر دیا تو پھر آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے، چونکہ ایک رات کا ہی عمل ہے اس لیے بہت ہی زیادہ پاورفل ہے، معکل عمل ہے یہ۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو آپ پورا کریں۔ جیسے ہی آپ نے پورا کر لیا 16,000 مرتبہ، اب آپ کو جو ہے پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو شیرنی کا پہلے سے انتظام رکھنا ہے، تھوڑا سا شیرنی، کوئی فرنی وغیرہ اپنے گھر سے بنا لیجئے، یا آپ کے گھر میں جو بہتر بنا سکے اچھی چیزوں کو بنائیے، پاک حلال چیزوں کو جو عام لوگوں کو تقسیم کی جاتی ہے، ایسے لوگوں کے ہاں سے نہ لائے جو ناپاکی کی حالت میں بناتے ہوں۔ پاک صاف ستھرے ہو کر کے کوئی اچھی سی شیرنی کا انتظام کر لے، بہتر ہو کہ کھیر یا فرنی کا انتظام کریں، یا برفی وغیرہ یا لڈو وغیرہ کا انتظام کر لے، اور اس کے بعد اس کو رکھیں، اور وہاں پر آپ کو فاتحہ پڑھ لینا ہے۔ آپ نے یہ کام کر لیا کمپلیٹ، پھر اس کے بعد آپ سو جائیے، وقت نماز پڑھیے۔ اس کے بعد پھر آپ کو کرنا یہ ہے کہ کسی بھی مقصد کے تحت اگر آپ چاہتے ہوں کہ ہم اس عمل سے کام لیں تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ 4,000 مرتبہ یا اللہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کو جو ہے من میں یہ کہنا ہے کہ اے اللہ کے موکل، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرا فلاں کام جو جائز کام ہو آپ اسی کام کی طرف اشارہ کریں گے، ورنہ آپ نقصان میں جائیں گے۔ اس لیے ان بات کا خاص خیال رکھیں۔ غلط کاموں کا اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو پہلی چیز کہ کوئی کام ہوگا نہیں، دوسری چیز ہے کہ آپ گنہگار بھی ہوں گے، اور تیسری چیز ہے کہ ہو نہ ہو آپ پر رجعت ہو جائے یا آپ خود مصیبت میں پھنس جائیں۔ اس لیے یا اللہ کا بے شک بہت ہی بڑا وظیفہ ہے اور بہت بڑا تحفہ ہے جو میں سینے کی راز آپ تک ظاہر کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اسے حق جگہ پر جہاں بہتر ہو وہیں استعمال کریں گے، اور کبھی بھی کسی کے لیے بدلہ کے لیے کسی اس طرح کا معاملہ جو آج کل لوگوں کی بھاونائیں بن جاتی ہے دوسروں کے خلاف، بالکل ایسا نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو 4,000 مرتبہ پڑھ لینا ہے، دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ وہ کام آپ کا بآسانی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی جیسے کوئی انسان آپ چاہتے ہوں کہ ہم کسی پر دم کر دیں تو آپ کو 66 مرتبہ 66 ٹائمز آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے اور اس دم کر دیجئے۔ انشاءاللہ اگر وہ بیمار ہے تو ترنت ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر اس کے اوپر کوئی شیطانی حرکت ہے تو ترنت اس کی شیطانی حاضری ہو جائے گی اور فوراً آپ کے سامنے گر گرانے لگے گی۔ اگر آپ چاہتے ہوں
کہ اس کے علاوہ کوئی جادو سحر کا معاملہ ہے تو تیل میں پانی میں پڑھ کے اسے دم کر دیں اور 11 دن یا 21 دن کی تربیت دے دیں کہ وہ اس چیزوں کو 21 دن 11 دن تک اس پر عمل کرے، پانی کو پیے، تیل لگائے، انشاءاللہ العزیز بے شمار اس کا فائدہ ہوگا۔ اس میں ایک شرط اور ہے کہ آپ کو اس عمل کو برقرار رکھنے کے لیے وقت متعینہ پر روزانہ 66 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ وقت متعینہ سے مراد یہ ہے کہ جیسے صبح یعنی دن کے وقت اگر پڑھنا ہو تو دن میں ہی آپ کو 66 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یا آپ نے رات کا وقت چنا ہے تو روزانہ رات میں آپ کو 66 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ کسی عذر کی وجہ سے اگر آپ پڑھنا بھول گئے یا نہیں پڑھ پائے تو دوسرے دن پہلے دن کا حصہ اور دوسرے دن کا حصہ دونوں ملا کر کے پڑھ لینا ہے، تاکہ عمل آپ کے قابو میں رہے اور اس کا فائدہ آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ عمل صرف 1 سال کے لیے ہے، پھر اگلے سال آپ کو اسی عمل کو دوبارہ دہرانا ہوگا اگر آپ اس کے عامل بنے رہنا چاہتے ہیں۔ بے شمار روحانی قوتیں آپ کی بڑھ جائے گی، اور بہت سارا ایسا کام ہے جو یقیناً ابھی تک آپ ترکیبات میں کام کر رہے ہو یا دیگر بہت سارے کام کر رہے ہو لیکن اس میں کامیابی آپ کو نہیں مل رہی ہو، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس عمل کو ضرور کریں اور اس حقیر کے حق میں دعائے خیر فرمائیں۔ اور میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ اگر آپ میرے ویڈیو پہ، اگر میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ اور میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں خلق خدا کے لیے، اور اپنے بھائیوں تک یہ ضرور پہنچا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔